ترکیہ اور شام میں زلزلہ تباہی و بربادی کے نشان چھوڑ گیا. اموات کی تعداد 5000 سے تجاوز کر گئی. کہیں لاشیں اٹھائے باپ کی سسکیاں، کہیں لاپتہ بچوں کو تلاش کرتی ماؤں کی آہو پکار. ملبے میں پھنسے زندہ افراد کو بچانے کی کوششیں جاری. استنبول سے 10 سالہ بچی اور نومولود بچے کو کئی گھنٹے بعد بچا لیا گیا. ترک حکومت کا 1 ہفتے کے سوگ کا اعلان. ترکیہ اور شام میں قیامت خیز تباہی کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری. متاثرین کھنڈر بنے گھروں میں جانے سے گھبرانے لگے. پہلی رات کھلے آسمان تلے گزاری. عمر بھر کی جمع پونجی لٹ جانے سے ہر کوئی غمزدہ. شدید سردی اور بعض علاقوں میں برفباری نے مشکلات مزید بڑھا دی. ترکیہ زلزلہ متاثرین کے لیے وزیراعظم فنڈ قائم. وفاقی کابینہ ارکان کا اپنی 1 ماہ کی تنخواہ فنڈ میں دینے کا فیصلہ. وزیراعظم شہباز شریف کی فنڈ میں حصہ ڈالنے کے لیے قوم سے اپیل. مسلح افواج کے دستے اور C-130 طیارہ امدادی سامان لے کر ترکی پہنچ گیا. فوج کی میڈیکل ٹیم 30 بستروں کا موبائل اسپتال قائم کرے گی. عالمی برادری کا ترکیہ اور شام سے بھرپور اظہار یکجہتی. کئی ممالک نے امدادی ٹیمیں بھیج دیں. فرانس، یوکرین، آذربائیجان، نیدرلینڈز اور رومانیہ سے ریسکیو ٹیمیں ترکیہ اور شام کے متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئیں. بلغاریہ، کروشیا، یونان، ہنگری، پولینڈ سمیت کئی ممالک نے اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیموں کو فوری تیاری کا حکم جاری کر دیا. دہشت گردی کے خلاف آل پارٹیز کانفرنس کی تاریخ ایک بار پھر تبدیل. 9 فروری کو بلائی گئی APC کانفرنس مؤخر. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے وزیر اعظم کی ترکیہ روانگی کے باعث کانفرنس مؤخر کی گئی. نئی تاریخ کا اعلان بعد میں ہوگا. APC میں ملک کی تمام سیاسی اور عسکری قیادت کو مدعو کیا گیا تھا. شیخ رشید اپنے سسرال میں ہی رہیں گے. اسلام آباد کی مقامی عدالت نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست مسترد کر دی. فیصلے میں لکھا کہ شیخ رشید نے وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کیے. شیخ رشید کو ضمانت پر رہا کیا گیا تو جرم دہرانے کا خدشہ ہے. عمران خان پر آج فرد جرم عائد نہ ہو سکی. اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں توشہ خانہ کیس کی سماعت. عمران خان کی طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست منظور. ایڈیشنل سیشن جج نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. عدالت نے فرد جرم کے لیے 21 فروری کی تاریخ مقرر کر دی. الیکشن ایک ہی بار ہونے چاہیے. بار بار الیکشن سے انتشار ہوگا. عمران خان نے دباؤ ڈال کر اسمبلیاں توڑوائیں. خواجہ سعد رفیق کے عمران خان پر وار. بولے عمران خان کی فطرت ہے ایک مطالبہ مانے تو دوسرا کر دیتا ہے. تحریک انصاف کو APC میں شرکت کرنی چاہیے. پرویز مشرف کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا. نماز جنازہ پولو گراؤنڈ ملیر کینٹ کراچی میں ادا کی گئی. نماز جنازہ میں جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد، سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اور جنرل ریٹائر اشفاق پرویز کیانی نے شرکت کی. IMF شرائط پر بجلی 8 روپے فی یونٹ مزید مہنگی کرنے کی تیاری. IMF کو آج بجلی کے بنیادی ٹیرف میں اضافے کی یقین دہانی کرائی جائے گی. سیمائی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی کی قیمت میں اضافہ الگ سے ہوگا. حکومت کی جانب سے 1-2 روز میں اہم فیصلوں کا امکان. گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا جائے گا. ڈالر کے ساتھ خام مال کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ. ملک میں جان بچانے والی ادویات کی قلت کا خدشہ. کمپنیوں کے پاس صرف 1 ہفتے کا سٹاک رہ گیا. دوا ساز کمپنیاں قیمتیں بڑھانا چاہتی ہیں. وزارت قومی صحت اور ڈرگ کو بھی آگاہ کر دیا. مرغی غریب کے کچن سے آؤٹ. لاہور میں برائلر گوشت 552 روپے کلو فروخت ہونے لگا. گھی کی قیمت میں بھی 20 روپے تک اضافہ. درجہ اول گھی 615 روپے کلو ہو گیا. معیاری چاول کے دام 400 روپے کلو. دودھ اور دہی بھی من چاہے داموں بیچا جا رہا ہے. لاہور کی بڑی شاہراہوں کو رول ماڈل قرار دینے کا فیصلہ. گلبرگ، مال روڈ، جیل روڈ، فیروز پور روڈ شامل.
मॉडल रोड्स पर हेलमेट के कानून पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। वजीर आला मोहसिन नकवी का पंजाब में ट्रैफिक चालानों का डेली कोटा खत्म करने का हुक्म, लाइसेंस का हसूल मजीद आसान बनाने की हिदायत। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख एक बार फिर तब्दील। 9 फरवरी को बुलाई गई एपीसी कॉन्फ्रेंस मौखर। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है, वजीर आजम की तुर्किया रवानगी के बायस कॉन्फ्रेंस मौखर की गई। नई तारीख का ऐलान बाद में होगा। एपीसी में मुल्क की तमाम सियासी और अस्करी क़यादत को मदऊ किया गया था। शेख रशीद अपने ससुराल में ही रहेंगे। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फैसले में लिखा कि शेख रशीद ने वज़ीर दाखिला और वज़ीर खारजा के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। शेख रशीद को जमानत पर रिहा किया गया तो जुर्म दोहराने का खदशा है। सोने की कीमत में नुमाया कमी। 1 तोला सोना 43 रुपए 100 सस्ता होकर 2 लाख रुपए हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 3,686 रुपए कमी। सराफा एसोसिएशन का कहना है कि सोने की कीमत में कमी की वजह डॉलर की कदर कम होना है। किमाड़ी की जहरीली गैस से हलाकतों का केस आईजी सिंध, एडवोकेट जनरल और दीगर हुक्काम हाई कोर्ट में पेश। अदालत का मरहूम अफराद के अहल खाना से राब्ता करके मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। डीसी किमाड़ी ने कहा कि इनके जिला में 3 हलाकतें हुई। आपको तो ओहदे पर ही नहीं रहना चाहिए। अदालत का इजहार बरहमी। समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी। सियोनी फोर्सेस का निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्मो सितम जारी। मगरबी किनारे पर मजीद 5 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। रवा बरस अब तक सियोनी फोर्सेस की फायरिंग से 37 फलस्तीनी शहीद हो चुके। थाईलैंड में मार्शल आर्ट एथलीट्स का सबसे बड़ा इकट्ठ। 3,660 बॉक्सर्स तकरीब में एक साथ एक मकाम पर जमा हो गए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 में दिलचस्प मुकाबलों का सिलसिला जारी। पहला सेमीफाइनल ब्राजीलियन क्लब फ्लामेंगो और सऊदी क्लब अल हलाल के दरमियान खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड और मिस्री क्लब अल हली में जोर पड़ेगा। बारिशों और बर्फबारी का नया सिस्टम कल मुल्क में दाखिल होगा। जुमेरात और जुमे को मगरिबी और बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। लाहौर, फैसलाबाद, झंग, कसूर, शेखपुरा समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। बालाई इलाकों में बर्फबारी की नई लहर शुरू होने का इम्कान है।